کیا الیکشن وقت پر ہوں گے؟ تاریخوں کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، ملتوی کا الفاظ نہیں استعمال کر سکتے۔ جو 8 فروری کو الیکشن ہوگا اس کے نتیجے میں مضبوط حکومت کوئی بھی نہیں قائم ہو سکے گی۔ جس پارٹی کو تھوڑی بہت کوئی اکثریت ملنی ہے وہ نواز شریف کی پارٹی ہوگی، نون لیگ ہوگی۔ اس وقت جو اڈیالہ جیل میں ہیں ان کے ستارے کیا کہہ رہے ہیں، ان کا ذائچہ کیا کہتے ہیں؟ 2 مرتبہ وزیر اعظم بننے کی علامات عمران خان کے ہاتھ میں بالکل موجود ہیں۔ نواز شریف کے ذائچے میں تاج کی علامات بالکل واضح موجود ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم کے لیے نامزد کیے۔ وزیر اعظم تو کیا مجھے کوئی بہت زیادہ اہم رول سال 2024 کے اندر بلاول بھٹو کو ملتا نظر نہیں آ رہا۔ پاکستان کے جب ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو کیا ایک ہی سوال آتا ہے جو اس وقت سب پوچھ رہے ہیں، کیا الیکشن وقت پر ہوں گے؟ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سال 2024 میں الیکشن متوقع ہے، لیکن الیکشن کی تاریخیں کچھ تبدیل، اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ شیڈول تبدیل ہو سکتا ہے۔ یہ پاسبلٹی ذائچے کے اندر بالکل نظر آ رہی ہے کہ تاریخوں کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، ملتوی کا الفاظ نہیں استعمال کر سکتے کیونکہ ذائچے میں بالکل نظر آ رہا ہے کہ انتخابات ممکن 2024 میں نظر آ رہا ہے، 2024 میں ہی ہوں گے۔ اور اس میں ایک میں بڑی بات کر دوں کیونکہ ذائچے میں الیکشن سے ریلیٹڈ آپ نے سوال کیا ہے، اگر الیکشن 8 فروری کو ہی ہوتا ہے، جیسے کہ آپ نے عدالت کی جانب سے بالکل انہوں نے ایک واضح پیغام دے دیا ہے کہ الیکشن 8 فروری کو ہوں گے، اور الیکشن کمیشن والوں نے بھی کہہ دیا کہ 8 فروری کو ہی ہوں گے۔ اگر الیکشن 8 فروری کو ہوتے ہیں تو جو 8 فروری کا ذائچہ یہ بتاتا ہے کہ اگر 8 فروری کے الیکشن کے نتیجے میں جو بھی حکومت قائم ہوگی وہ غیر مستحکم ہوگی، اور اس کی حکومت کے جلد ختم ہو جانے کے یا حکومت کے جلد ٹوٹ جانے کے امکانات بہت زیادہ واضح ہوں گے۔ اور جو 8 فروری کو الیکشن ہوگا اس کے نتیجے میں مضبوط حکومت کوئی بھی نہیں قائم ہو سکے گی، اور کوئی بھی پارٹی ایک واضح اکثریت کہہ لیں وہ تو نہیں کسی کو بھی ملے گی۔ اگر جس پارٹی کو تھوڑی بہت کوئی اکثریت ملنی ہے وہ نواز شریف کی پارٹی ہوگی، نون لیگ ہوگی۔ یہ اوورال پارٹیوں میں سے، یہ تمام پارٹیوں میں سے یہ اکثریت لے جائیں گے۔ یہ پاکستان کا ذائچہ کہہ رہا ہے یہ سب؟ بالکل، یہ چیزیں پاکستان آپ کی ریڈنگ یہ بتا رہی ہے کہ اگر 8 فروری کو الیکشن ہوتے ہیں تو ایک غیر مستحکم حکومت سامنے ہے۔ بالکل، اور جو بھی حکومت بنے گی وہ زیادہ دیر نہیں چلے گی۔ ٹھیک ہے، تو لیکن آپ کو الیکشن 2024 میں نظر آ رہے ہیں، امکانات موجود ہیں۔ اور اس وقت جو بڑے بڑے خاص طور پہ اس وقت جو اڈیالہ جیل میں ہیں چیئرمین پی ٹی اے بانی، جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں، ان کا کیا کہتے ہیں، ان کے ستارے کیا کہہ رہے ہیں، ان کا ذائچہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، ان کی شمسی لکیر تو نمایاں ہے جو کہ ظاہر کرتی ہیں مقبولیت کے حوالے سے، کیونکہ جو اکثر ان کے لوگ یہی کہتے ہیں جی بہت زیادہ مقبولیت ہے، لیکن جو اقتدار میں جو ان کی قسمت کی لکیر ہے وہ بہت اس وقت کمزور ہے، اور قسمت کی لکیر اوور لیپ بھی ہے۔ تو کم امکانات یہ ہیں کہ یہ مئی سے پہلے اگر باہر آ سکیں تو بہت کم امکانات ہیں۔ اچھا، آپ کو مئی سے پہلے نظر نہیں آ رہی؟ ہاں جی، یہ مئی کے اندر ان کو شاید کچھ جا کر قانونی ریلیف ملے، لیکن مئی سے پہلے جو ہیں امکانات ان کے بالکل نہیں ہیں۔ لائف لائن کے ساتھ ایک سپورٹنگ لائن ہے، ٹھیک ہے، یہ اس چیز کو ظاہر کرتی ہے کہ جو دوست مدد کرتے ہیں یا ادارے عام لوگوں کے لیے یہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ سیاستدان ہیں تو ان کا ہم نے اسی طریقے سے دیکھنا ہے۔ ادارے کیونکہ حکومت میں لانے والے لوگوں کی عوامی سپورٹ ہوتی ہے، یا کچھ بنیادی کردار ہوتے ہیں یا ادارے جو ساتھ دیتے ہیں، تو مجھے ان میں سے کچھ بھی ان کا ساتھ دیتے ہوئے نظر نہیں آ رہے وہ لوگ۔ سپورٹنگ لائن جو جیسے کہ علیم خان ان کے دوست تھے کسی زمانے میں، یا کچھ ادارے ان کو سپورٹ کر رہے تھے، وہ چیز اب بالکل بھی نہیں نظر آئے گی۔ ممکن ہے کہ ان اداروں میں کچھ اس طرح کے لوگ موجود ہوں جو ان کی ابھی بھی حمایت کر رہے ہوں، لیکن جو لائف لائن کے ساتھ سپورٹنگ لائن ہے وہ کمزور ہو چکی ہے، اور میرا علم یہ کہتا ہے کہ جو ان کے امیدوار ہیں وہ بھی بھرپور طور پر ان کو سپورٹ نہیں کر پائیں گے، اور بھرپور الیکشن میں حصہ وہ لوگ نہیں لے پائیں گے۔ اچھا، یہ بڑی مختلف بات آپ نے کی کہ جو ان کے اپنے امیدوار ہیں وہ بھی ان کو سپورٹ نہیں کر پائیں گے۔ اس کا مطلب یا تو یہ ہے کہ یا وہ کامیاب نہیں ہو پائیں گے، یا ان میں وہ سکت نہیں ہوگی، طاقت نہیں ہوگی کہ وہ ان کو سپورٹ کر سکیں۔ اب بہت سے اس طرح کے تجزیہ کار ہیں، ان کا یہ ماننا ہے کہ عمران خان کو آزاد کیا جائے اور ایک الیکشن میں ان کو حصہ بھرپور طریقے سے لینے دیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو میرا علم کہتا ہے اگر یہ الیکشن میں بھرپور طریقے سے حصہ لے بھی لیں، آزاد ہو جائیں، اپنی کمپین چلائیں، اس کے باوجود بھی یہ ویسی حکومت نہیں بنا پائیں گے۔ یعنی آپ کہتے ہیں کہ اگر اس وقت ایک فرض کر لیا جائے کہ یہ باہر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور باہر آ کے کیمپین کرتے ہیں، فل پارٹی کو پورا موقع ملتا ہے، تب بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں، حکومت نہیں بنا پائیں گے۔
طاقت ان کے پاس نہیں ہے بالکل, کیونکہ جو لکیریں, جو قسمت کی لکیر ہے وہ بڑی کمزور ہے. یعنی کہ جو چیزیں پاور میں, جو ذائچے میں اشارے ہوتے ہیں, جو قسمت کی لکیر جو ہمارے اعداد و علمی اعداد و شمار ہم اس کو کہتے ہیں, تو وہ بالکل بھی قطعی طور پر نظر نہیں آتے کہ اگر یہ فرض کریں کہ ان کو صبح ہی اللہ کرے باہر آ جائیں اور اپنی بھرپور الیکشن کمپین کریں اور بھرپور حصہ لیں الیکشن میں, تو پھر بھی حکومت ان کی نہیں بنے گی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اس وقت جو باقی بھی پلیئرز ہیں سیاسی, اس وقت بساط کے اوپر تو سارے پلیئرز ہیں, تو ایک کہا جاتا ہے بار بار جی مقبولیت کا جو ہے نا وہ لائن ان کی, اور مقبولیت کا جو ستارہ ہے وہ بڑا عروج پہ ہے. مقبولیت اگر آپ میں وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات ہو جائے گی. آپ نے کبھی مائیکل جیکسن کے شو نہیں دیکھے ہوں گے, کبھی ویڈیوز وغیرہ دیکھنے کبھی ویڈیو تو اتنے میں کہوں سارے پورے پاکستان کی تاریخ کے جلسے اٹھا کر دیکھ لینا, تو ان کے اگر ایک شو وہ دیکھ لیں تو وہ تو میں کہوں پاکستان کا تو اس کو وزیر اعظم ہونا چاہیے تھا مقبولیت کے حساب سے. ٹھیک ہے, تو جو ایک شہرت اور اقتدار, یہ دونوں ایک الگ چیزیں ہیں. ہم لوگ یہی ہمارے تجزیہ کار سمجھ رہے ہیں کہ جو شہرت ہے جس کو ملنی ہے, اقتدار بھی اسی کو ملے. اوکے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو لائن وہ شہرت کی ہے, جو شمسی لکیر ہے اس کا چمک میں ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان شہرت یافتہ ہے, مقبول ہے, لیکن اس کے ساتھ اگر قسمت کی لکیر بھی مضبوط ہو تو امکانات بالکل موجود ہوتے ہیں. ممکن ہے کہ آنے والے ان کے ذائچے میں اور ہاتھ پر ڈبل دماغ کی لکیر ہے. ان کے 2 مرتبہ وزیر اعظم بننے کی علامات عمران خان کے ہاتھ میں بالکل موجود ہیں, لیکن سال 2024 کے جو الیکشن ہونے ہیں اس میں یہ نتیجے میں اقتدار میں نظر, یعنی یہ کبھی بھی یہ نیکسٹ پھر لڑ لیں تو شاید ان کا ستارہ عروج پر آ جائے, لیکن سال 2024 کے جو الیکشن کے نتائج ان کے فیور میں نہیں. ٹھیک ہے, میاں محمد نواز شریف صاحب کہاں پہ کھڑے ہیں؟ میاں محمد نواز شریف کے ذائچے میں تاج کی علامات بالکل واضح موجود ہیں. شمسی لکیر بھی مضبوط ہے اور قسمت کی لکیر بھی مضبوط ہے. تو ذائچہ تاج کی علامت بتا رہا ہے, تو تاج وزیر اعظم کا یا اہم عہدہ وہ انہی کے سر پر میں دیکھ رہا ہوں, یعنی پاور ان کے پاس موجود, ان کو. اور 2024 میں ہی آپ کو نظر آ رہا ہے ان کے پاس؟ ہاں جی 2024 میں, لیکن ایک ان کے ہاتھوں پر 3 اہم لکیروں کا مخرج ایک ہے. 3 مرتبہ وزیر اعظم بنے ہیں, تینوں مرتبہ اپنی مدت نہیں پوری کی. اگر یہ 4تھی مرتبہ بھی وزیر اعظم بنتے ہیں پاکستان کے, تو امکانات یہی ہیں کہ یہ 4تھی مرتبہ بھی اپنی مدت پوری نہیں کریں گے. یعنی حکومت سے وقت سے پہلے ان کو جانا پڑے گا. بالکل, اور حکومت اگر 8 فروری کے الیکشن کے نتیجے میں جو بھی حکومت قائم ہوگی وہ دیر پا نہیں رہے گی, اور اس کے جلد ختم ہونے کے بھی امکانات. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر الیکشن کو ڈیلے ہوتے ہیں تو تب جو کوئی حکومت آتی ہے تو وہ ٹھیک ہے. دراصل ایک علم ہوتا ہے, علم الساعت, یعنی کہ گھڑیوں کا علم, کیونکہ جیسے ستارے اپنے پوزیشن بدلتے ہیں جی, جو 8 فروری کو جو ذائچہ ہے وہ اس میں جو بھی چیز بنے گی وہ ٹوٹنی ہے. یعنی کہ 8 فروری کا جو ذائچہ ہے وہ توڑنے والا مجھے نظر آتا ہے, جوڑنے یا بنانے کا ذائچہ مجھے نظر نہیں آتا. اور کیونکہ ایک نجوم کا ایک چھوٹا سا کلیہ یہی ہے, جو پہلا ابتدائی کلیہ ہے کہ اچھی گھڑی میں جو بھی کام کیا جائے تو اس میں کامیابی ملتی ہے. ٹھیک ہے, جو گھڑی مجھے جو ساتھ جو ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں نجوم کی اصطلاح میں, وہ ایسے مجھے 8 فروری کے الیکشن اگر ہوتے ہیں تو جو بھی حکومت بنے گی وہ ایک تو مضبوط حکومت نہیں ہوگی, غیر مستحکم ہوگی, اور اس کے جلد اختتام پذیر ہو جانے کے امکانات رہیں گے. بلاول بھٹو زرداری شادی ان کی ممکن ہے, بہت زیادہ عروج وہ نہیں ہے, ممکن ہے اپنی سیٹ جیت جائیں, کوئی اہم عہدہ بھی حاصل کر لیں, لیکن کوئی ایسا بڑا عہدہ یا کوئی اہم رول فی الحال ان کو نہیں ملنے والا. یعنی یہ کہیں پہ حکومت میں نظر آتے ہیں یا حکومت میں رہیں گے, کیونکہ ان کے جو والد ہیں آصف علی زرداری, ان کا ذائچہ بہت زیادہ پاور میں ہے. اچھا, تو حکومت ان کے اتحاد کے بغیر نہیں بن پائے گی کوئی بھی. آصف زرداری چاہے عمران خان ہی کی پارٹی کیوں نہ جیت جائے, یہ فرضی طور پر میں بات کر رہا ہوں, یہ میری پریڈکشن نہیں ہے, فرضی طور پر بات کر رہا ہوں کہ کوئی بھی پارٹی اگر جیتتی ہے تو ان کے اتحاد کے بغیر حکومت نہیں بنے گی. آصف زرداری کا, ہاں جی, پیپل پارٹی کے اتحاد کے, کیونکہ ان کا ذائچہ بہت زیادہ مضبوط ہے, بہت زیادہ پاور میں نظر آ رہے ہیں, ان کو ہٹا کر آپ کچھ بھی حکومت نہیں بنا سکتے. جس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم کے لیے نامزد کیا ہے, ایسی تو کوئی پوزیشن نظر نہیں آتی. وزیر اعظم تو کیا, مجھے کوئی بہت زیادہ اہم رول سال 2024 کے اندر بلاول بھٹو کو ملتا نظر نہیں آ رہا. تاہم ایک بندے کا مجھے نظر آ رہا ہے جو اس کو ابھی تک سیاست میں ابھی کوئی بھی
کوئی بڑا عہدہ نہیں ملا ہے، نہ کوئی اہم رول، وہ ہیں مریم نواز. ٹھیک ہے. وہ کافی عرصے سے سیاست میں ان ہیں، لیکن ابھی تک کوئی وزارت بھی میرے ان کے پاس ان نہیں، کے پاس کبھی ایم این اے بھی نہیں بنی، کسی اسمبلی میں بھی نہیں گئی کسی. تو اس سال کے اندر بالکل امکانات موجود ہیں کہ اہم کوئی وزارت ان کے حصے میں آئے گی، اہم وزارت. اور اگر وہ نہ لے سکیں گے کوئی اہم عہدہ، ممکن ہے کہ کوئی بڑا عہدہ، میں تو اندازہ ہی قائم کر سکتا ہوں اس میں، یوں کہہ لیں کہ اگر وزیر اعلیٰ پنجاب یا کسی بھی کوئی بڑا اس لیول کی کوئی چیز، اس معیار کی کچھ بھی مل جائے صوبائی یا قومی میں، ان کا بڑا مجھے ایک مضبوط ذائچہ نظر آتا ہے. جیسے مضبوط ذائچہ میاں نواز شریف کا ہے سال 2024 کے اندر، ویسے ہی مریم نواز کا پیٹرن پر ذائچہ مجھے ویسا ہی نظر آتا ہے مریم نواز کا. اگر یہ سال 2024 کے اندر کوئی اہم پوزیشن نہ لے سکیں تو یہ ان کی بڑی بدقسمتی ہوگی. اچھا، یعنی آپ کو پھر آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت ان کے جو اس کے بعد ممکنات میں سے چیزیں نکل جائیں گی. 2024 ان کے لیے بیسٹ ہے کیونکہ یہ پاور میں آتے ہیں. مریم نواز کے ہاتھوں پر دل اور دماغ کی سنگل لکیر ہے. ٹھیک ہے. اس طرح کا بندہ مفاہمت کی پالیسی بہت کم اختیار کرتا ہے، ٹکراؤ کی پالیسی اس طرح کے لوگوں کی ہوتی ہے، ایگریسو. تو جو اس طرح کے بندے کے حصے میں بہت کم اقتدار آتا ہے. کوئی جیسے کہتے ہیں نا ستاروں کی ایسی پوزیشن ہے 2024 کے اندر مریم نواز کے ذائچے میں کہ وہ اہم رول ان کو مل سکتا ہے، کوئی اہم عہدہ ان کو مل سکتا ہے. یہ پوسیبلٹی موجود ہے. تو یہاں پر ہیں شہباز شریف جو مسلم لیگ نون کے صدر ہیں، سابق وزیر اعظم ہیں، ان کا کیا پوزیشن نظر آتی ہے؟ ان کا بھی ایک مضبوط ذائچہ نظر آتا ہے، لیکن ویسا نہیں نظر آتا جیسا کہ آپ نے ان کو 2 سال پہلے جب وہ وزیر اعظم بنے تھے. اتنی مضبوطی ان کے ذائچے میں نہیں ہے. عہدہ ملے گا لیکن اپنی سیٹ بھی جیت جائیں گے، لیکن بہت زیادہ آپ کو ان نظر نہیں آئیں گے. یوں کہہ لیں کہ ان کے ستارے فی الحال آپ کو چمکتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. چیزیں مل جائیں گی سب کچھ، لیکن خبروں میں نہیں نظر آئیں گے آپ کو. تو آپ سال 2024 کو پاکستان کے لیے اوورآل کیسا دیکھتے ہیں؟ پاکستان کے حوالے سے سال 2024 بڑا اہمیت کا حامل ہے، اور سال 2024 جتنے گزشتہ 2020 سے لے کر 2023 کے اختتام تک جو پاکستان نے مشکلیں دیکھی ہیں، جیسے کووڈ آیا، اس کے بعد بھی کئی مشکلات، حکومتوں کا ٹوٹنا، یہ وہ، تو معاشی ترقی کے حوالے سے سال 2024 بڑا اہم ہے. اور میں اپنے سننے والوں کو یہی کہوں گا کہ جو لوگ نوجوان دیکھ رہے ہیں کہ سال 2024 کے اندر کاروبار کریں، یعنی کہ جو بزنس مین طبقہ ہوگا وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا، اور جو لوگ بزنس کی فیلڈ سے ہوں گے تو وہ لوگ بہت زیادہ پیسہ کما سکیں گے، کیونکہ جو نوکری پیشہ اس کو تو صرف تنخواہ ہی ملنی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ معیشت کے لیے بھی اوورآل پاکستان کے لیے اچھا سال ہے؟ کے لیے بھی اچھا ہے. پاکستان کے لیے اوورآل یہ عروج کا سال ہے. لیکن اس کے برعکس اگر میں پوری دنیا کے حوالے سے بات کروں کہ دنیا کے لیے کہتے ہیں، تو دنیا کے لیے یہ سال بہت زیادہ مشکل رہے گا. اوورآل تمام کیا ہو سکتا ہے، کیا اس میں تباہی کہہ سکتے ہیں، اور آسمانی فضائی حادثات کہہ لیں، زمینی فضائی حادثات یا قدرتی آفات، کچھ زلزلہ. ابھی جیسے آپ نے سنا ہی ہوگا کہ جاپان میں ابھی سال کی ابتدا ہے اور جاپان میں ایک زلزلہ آ چکا ہے. تو کیونکہ یہ ستارہ زحل کا عدد ہے، یہ 8 ہے، ٹھیک ہے، جس نے حکمرانی کرنی ہے پوری دنیا پر. سال 2024 اس کو مفرد کیا، اس کا عدد بنا 8، تو یہ 8 ہے زحل کا عدد. جو زحل ستارہ ہے اس نے اپنا اثر دکھا کر جانا ہے. جس دنوں کے اندر وہ ستارہ اپنا نظرات کرے گا تو وہ اس دنوں کے اندر آپ پوری دنیا میں دیکھیں گے. سال 2024 دسمبر تک دیکھتے رہیں گے، کوئی کہیں سیلاب آئے گا، کہیں فضائی حادثات، کہیں ٹرینوں کے حادثات، کہیں جنگ بھی نظر آ رہی ہے. جنگوں کے امکانات بالکل موجود ہیں، بالکل موجود ہیں جنگوں کے امکانات. اور آپ کو لگتا ہے کہ اس سارے میں پاکستان کے لیے یہ سال محفوظ ہے؟ سال 2024 پاکستان بہت بہتر سال نہیں ہوگا. پاکستان سٹیبل ہو جائے گا، معاشی ترقی کی طرف جائے گا. ایک مضبوط پوزیشن پاکستان کے سال 2024 کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملے گی. اور بہت بڑی تبدیلی جو آپ کہہ رہے ہیں یہی ہو سکتی ہے کہ الیکشن کے نتیجے میں کوئی نئی حکومت بن جائے. ہاں جی، فی الوقت وقت آپ کو یہی نظر آ رہی ہے. ہاں جی، نئی حکومت کوئی قائم ہو جائے. ٹھیک ہے، لیکن ڈیلے کا بھی امکانات موجود ہیں. لیکن اگر 8 فروری کو الیکشن ہوتے ہیں تو غیر مستحکم حکومت ہوگی. اور سال 2024 میں یہ الیکشن ہے، چاہے مہینہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. ہاں، شیڈول تبدیل کر سکتے ہیں، تاریخیں تبدیل ہو سکتی ہیں، ملتوی نہیں ہو سکتا.